سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل IQ آفیشیل کو مزید اور ویڈیو جو دیکھنے شک و شبہ والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ذرہ برابر بھی برکت نہیں ہے. جو حرام مال ہے، حرام چیز ہے، اس میں برکت ہے کیا بھائی؟ برکت نہیں ہے. برکت تو ساری کی ساری حلال اور پاکیزہ چیزوں میں رکھی ہے. شاید یہی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فروخت شدہ تمام کپڑوں کی قیمت کو رائے خدا میں صدقہ کر دیا. اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو حکایت بیان کی، اس حکایت سے ان لوگوں کو درس لینا چاہیے، ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے، ان لوگوں کو عبرت پکڑنا چاہیے کہ جن کا زندگی کا مقصد جو ہے یہ مال کمانا رہ گیا ہے، مال سمیٹنا رہ گیا ہے، مال بڑھانا رہ گیا ہے، بینک بیلنس میں اضافہ کرنا رہ گیا ہے. بعض اوقات ایسے لوگوں کے اندر مال سمیٹنے کی، مال کمانے کی ایسی دھن سوار ہوتی ہے کہ معاذ اللہ یہ حرام کمانے اور کھانے سے بھی گریز نہیں کرتے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والے عاشقان رسول، ایک بات کو کان اور دل کھول کر سن لیجئے کہ دنیا میں جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا، آخرت میں اس سے اتنی ہی زیادہ پوچھ گچھ ہوگی. دنیا میں جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا، آخرت میں اس سے اتنی ہی زیادہ پوچھ گچھ ہوگی. لہذا ہمیں حرام چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیشہ حلال و پاکیزہ روزی ہی کی کوشش کرنا چاہیے. حلال کمانے کے فائدے کتنے، حلال کمانے کے فضائل کتنے. حلال جو بندہ کماتا ہے، کھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، اللہ پاک اسے کن کن نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے. ذرا دل کے کانوں سے سنیے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ بعض بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مسلمان حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس لقمے کے کھانے کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. کیسی فضیلت، کیسے فضائل ہے، کیسے برکات ہے. حلال کمانے اور کھانے والوں کو مبارک. اللہ پاک ہمیں بھی حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رزق حلال کی طلب کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں. سوکھا درخت ہوتا ہے نا، ہوا کے تیز جھونکے چلتے ہیں تو ہوا کے تیز جھونکے سے سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح جو شخص رزق حلال کی طلب میں ذلت کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک اسی طرح اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے عاشقان رسول، اسلام میں حلال وہ پاکیزہ کھانے کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود اللہ پاک نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن کے اندر حلال و پاکیزہ روزی کھانے کے بارے میں واضح بیان فرما دیا گیا. حلال کمانے کی اہمیت کتنی، حلال کھانے کی اہمیت کتنی، حلال کھلانے کی اہمیت کتنی. اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اترا، قرآن جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے اترا، تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے حلال کھانے کمانے کے تعلق سے واضح بیان فرما دیا. چنانچہ پارہ 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 88 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. ترجمہ کنز ایمان، اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال اور پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. آیت سنی نا آپ نے، اللہ پاک نے واضح بیان فرما دیا. ایک بار دوبارہ پھر سنیے اور یاد کر لیجئے کہ حلال کھانے سے تعلق سے اللہ پاک نے کیا بیان کیا. فرمایا اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اللہ پر ایمان رکھتے نا،
اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال رزق کو اختیار کرو۔ اور ایک اور مقام پر پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے کنز العرفان، اے لوگوں جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پارہ 2 میں ایک اور واضح ارشاد فرما دیا گیا، سنو اے لوگوں جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تفسیر سراج الجنان میں اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ حلال وہ طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہو، جیسے بکرے کا گوشت ہے، سبزی ہے، دال ہے، یہ حلال ہے۔ اب حلال چیز کو حلال ذریعے سے کمائیں گے تو اب اس کا ثواب ملے گا۔ اگر حلال چیز ہے اور حرام ذرائع سے کمایا تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دے گا۔ اور اگر مال حلال ہے، مال حلال ہے اور حرام مال کو حلال مال سے خریدا تو بھی اس کی نحوستیں اور اس کے جو ہے نا عذابات ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حلال کمانے کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرما برداری اللہ پاک کے خزانوں میں چھپی ہوئی ہے، دعا اس کی چابی ہے اور حلال کھانا اس چابی کے دندانے ہیں۔ اگر چابی میں دندانے نہیں ہوں گے تو دروازہ بھی نہیں کھلے گا، اور جب خزانہ نہیں کھلے گا تو اس کے اندر چھپی فرما برداری تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے لقمے کی حفاظت کرو اور اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو برے اعمال کی سیاہی کی جگہ نیک اعمال کا نور تمہارے سامنے ظاہر ہو، اور اپنے اعضاء کو حرام گناہ سے روک کے رکھو تاکہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے لذت پا سکے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو، اور جو حرام کھانے سے نہ بچے تو لمبے عرصے تک بھوکا رہنے کے بعد ہر کا کڑوا اور گرم پھل کھانا ہوگا۔ یہ کیسا برا کھانا ہوگا اور اس کا کتنا نقصان ہوگا کہ دل کے ٹکڑے کر دے گا، جگر کو چیر ڈالے گا اور بدن کو پھاڑ دے گا اور جینا مشکل کر دے گا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم چلا کہ حرام کھانے کی بڑی نحوستیں ہیں۔ حرام کھانے کی کیا ہے؟ بڑی نحوستیں ہیں، اور حلال کھانے کی بڑی برکتیں ہیں۔ جو مسلمان رزق حلال کما کر اپنی بیوی کو اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے تو وہ انسان پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ حلال کمانے اور کھانے والوں کا لوگوں کی نظروں میں ایک اسٹیٹس، ایک مقام بن جاتا ہے۔ حلال کمانے اور کھانے والوں کے کام اور کاروبار میں اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے۔ حلال کمانے اور کھانے والے کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ حلال کمانے اور کھانے کے فضائل اس قدر زیادہ ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس بیان کرتے ہی چلے جائیں۔ آئیے آپ کی ترغیب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرامین جو حلال کمانے کھانے کھلانے کے تعلق سے بیان کیے گئے، دل کے کانوں سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن تک حلال کھایا، کیا فرمایا کہ جس نے 40 دن تک حلال کھایا اللہ پاک اس کے دل کو منور فرما دے گا۔ جس شخص نے 40 دن تک حلال کھایا تو اللہ پاک اس کے دل کو منور فرما دے گا، اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرمائے گا، اور اللہ پاک حلال کھانے والے کی دنیا و آخرت میں رہنمائی فرمائے گا۔ مبارک ہو اس کو، کس کو؟ جو حلال کماتا ہے۔ اللہ پاک اس کے دل کو منور فرما دے گا اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دے گا، اور جو حلال کمانے والا ہوگا اللہ پاک اس کی دنیا و آخرت میں رہنمائی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔
آگے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کی کمائی سے لباس پہنا یا اپنے علاوہ اللہ پاک کی دیگر مخلوق یعنی والدین ہیں، بیوی بچے گھر والے ہیں، ان کو کھلایا تو اس کا عمل اس کے لیے برکت کا اور پاکیزگی کا باعث بن جائے گا۔ ایک اور سنیے، نور والے آقا اپنے نور سے دنیا کو جگمگانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان جو ہے یہ بڑی تیزی اور پھرتی کے ساتھ سامنے قریب سے گزرا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک طاقتور اور مضبوط جسم والے نوجوان کو دیکھا تو یہ کہا، کاش